اسلام آباد پاکستان کا دل، خوابوں کا شہر، اور وہ شہر جہاں لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی صرف ایک چھت کے خواب پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر ایک دن اچانک پتہ چلے کہ آپ کا خریدا ہوا پلاٹ، آپ کا مستقبل، آپ کی امید، سب کچھ غیر قانونی نکلا۔ جی ہاں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ایسا انکشاف سامنے آیا ہے جس نے ہزاروں خاندانوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA نے 99 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی فہرست جاری کر دی ہے، اور اس فہرست میں وہ نام بھی شامل ہیں جہاں لوگوں نے برسوں کی کمائی لگا رکھی ہے۔ لیترا روڈ، بنی گالا، سملی DM روڈ، اسلام آباد ہائی وے، پارک روڈ، نیلور، کرپا روڈ، ایسے کئی علاقے اب سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ غوری ٹاؤن، برما ٹاؤن، ستی ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، رائل سٹی، یار محمد سوسائٹی، گرین ویلی اور درجنوں دیگر ہاؤسنگ اسکیمیں اس فہرست میں شامل ہیں۔ اب سوال صرف غیر قانونی اسکیموں کا نہیں، سوال ان خوابوں کا ہے جو ان پلاٹوں کے ساتھ دفن ہو رہے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس شخص کے بارے میں سوچئے جو بیرون ملک مزدوری کرتا رہا، گرمی میں، دھوپ میں، تنہائی میں، صرف اس امید پر کہ وہ پاکستان واپس آ کر اپنا گھر بنائے گا۔ سوچئے اس ماں کے بارے میں جس نے زیور بیچ کر پلاٹ لیا، اس ریٹائر ملازم کے بارے میں سوچئے جس نے پینشن کے پیسے لگا دیے اور اب ایک نوٹس اور سب کچھ خطرے میں۔ لیکن یہاں ایک اور خوفناک سوال جنم لیتا ہے، اگر یہ ہاؤسنگ اسکیمیں غیر قانونی تھی تو برسوں تک ان کے دفاتر کیسے چلتے رہے، بڑے بڑے بورڈ کیسے لگتے رہے، اخبارات، سوشل میڈیا اور YouTube پر اشتہارات کیسے چلتے رہے، لوگوں سے فائلوں اور پلاٹوں کے نام پر کروڑوں اربوں روپے کیسے وصول کیے جاتے رہے، اور متعلقہ ادارے آخر اس وقت کہاں تھے؟ کیا عام آدمی صرف اس لیے سزا بھگت رہا ہے کیونکہ اس نے گھر کا خواب دیکھا؟ یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں، یہ عوام کے اعتماد کا مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک عام انسان کے لیے گھر بنانا کوئی آسان بات نہیں۔ وہ اپنی خواہشیں مارتا ہے، اپنے بچوں کی فرمائشیں ٹالتا ہے، اپنی خوشیاں قربان کرتا ہے، صرف اس امید پر کہ ایک دن اس کے نام کی ایک چھت ہوگی۔ لیکن افسوس، ہمارے ہاں خواب سب سے سستا اور دھوکہ سب سے مہنگا ہو چکا ہے۔ CDA نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری سے پہلے اس کی قانونی حیثیت ضرور چیک کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر شہری کے پاس اتنی معلومات ہوتی ہیں؟ کیا ایک عام آدمی قانون، NOC اور منظوریوں کی پیچیدگیاں سمجھ سکتا ہے، یا پھر اسے صرف خوبصورت بروشر، چمکتے دفاتر اور بڑے بڑے دعوے دکھا کر پھنسایا جاتا ہے؟ یہاں ضرورت صرف فہرست جاری کرنے کی نہیں بلکہ سخت کارروائی کی ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی جنہوں نے عوام کے خوابوں کو کاروبار بنایا، ان مافیاز کے خلاف کارروائی جو ایک پلاٹ کے نام پر نسلوں کی جمع پونجی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کیونکہ آج صرف پیسہ نہیں ڈوبا، لوگوں کا اعتماد ڈوبا ہے، صرف پلاٹ نہیں گئے، لوگوں کا سکون چلا گیا ہے، اور شاید سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اب عوام کو اپنے خوابوں سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ اسلام آباد جو کبھی امید کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج وہاں ہزاروں لوگ خوف، بے یقینی اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آخر کب تک یہ کام پاکستانی لٹتا رہے گا؟ آخر کب تک خواب بیچے جاتے رہیں گے؟ اور آخر کب تک عوام اپنی ہی زمین پر غیر محفوظ رہیں گے؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ یہ کہانی صرف اسلام آباد کی نہیں، یہ پاکستان کے ہر اس شہر کی کہانی ہے جو ایک گھر کا خواب دیکھتا ہے۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو دیس۔